بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے اولیاء و صالحین کی سماعت و بصارت بن جانے کا بیان۔ حدیث پاک ہے بخاری کی اور ابن حبان کی۔ بخاری کا نمبر ہے 2384، اچھا ابن حبان 347، اس کے بعد سنن کبریٰ میں بھی ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میں کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو، اور میرا بندہ مسلسل نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ ولایت کے لیے نفلی عبادت کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ہر وقت بخاری کرتے رہتے ہیں نا، یہ بھی حدیث ہے، احادیث کبھی پڑھ لیا کریں اس طرح کی۔ اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اگر پناہ مانگتا ہے تو وہ بھی ضرور دیتا ہوں، اور میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہی الفاظ، کبھی اتنا متردد نہیں ہوتا جتنا بندہ مومن کی جان لینے میں ہوتا ہوں، کیونکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور مجھے اس کی تکلیف پسند نہیں۔ آپ اندازہ کریں کیا کچھ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی حوالہ جات موجود ہیں۔ اس کو ابن ابی دنیا نے بیان کیا، ابو نعیم نے بیان کیا، طبرانی نے بیان کیا، قدائی نے بیان کیا، ابن ابی عاصم نے بیان کیا، ابن جوزی نے بیان کیا، سن لیں ابن جوزی نے بھی بیان کیا، پھر اس کے بعد ابن رجب نے بیان کیا، حیثمی نے بیان کیا، قرطبی نے بیان کیا، ابن کثیر نے بیان کیا، حافظ ابن کثیر سنا ہوگا آپ نے نام، اس طرف کے لوگوں نے پڑھا۔ اس کے علاوہ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ اور بھی حدیث مبارکہ موجود ہیں جو دوسری کتب میں آئی ہیں، میں اب ان کو نہیں کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، تو یہ آپ نے سن لی حدیث پاک، بخاری سے سن لی تو کافی۔ اگلی حدیث پاک سنیے، آخرت میں اولیاء و صالحین کے دیدار الہی کا بیان۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں، میں کہتا ہوں کیوں ممکن نہیں؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروانے پہ قادر ہے، تو پھر اسی قدرت پہ سوال اٹھ گیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور تم کہتے ہو وہ دیدار نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن میں جتنے بھی آیات موجود ہیں، لیکن میں وہ حدیث کے تحت آئیں گی وہ پھر سنوں گا۔ حدیث میں آقا علیہ السلام نے خود ان کی تفسیر کی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی حدیث پاک ہے مسلم سے، صحیح مسلم سے، اس کے علاوہ ترمذی نے بھی اپنی سنن میں بیان کی ہے، پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے بھی بیان کی ہے، عبداللہ بن احمد نے بھی بیان کی ہے، امام مسلم نے بھی ترغیب و ترہیب میں بیان کی ہے۔ حدیث پاک کیا ہے سنیے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کچھ اور چاہتے ہو کہ میں تمہیں وہ بھی عطا کروں؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ کہ تو نے ہمارے چہرے منور نہیں فرمایا، اور کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا، اور کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی، بس اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب ان کا یہ ہوگا۔ فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا، انہیں اپنے رب کے دیدار سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی ہوگی۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، سورہ یونس کی، ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے۔ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کسی اور سے مولوی سے سننے کی کیا ضرورت ہے، خود آقا علیہ السلام سے سنیے۔ فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اس آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا نیک جزا ہے اور اس پر اضافہ بھی ہے۔ کیا اضافہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا اضافہ۔